بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بزاتم منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت ہے، حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ روایت کرتی ہیں، جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، ما کانت تخفی مشیتہا من مشیت رسول اللہ، فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل رسول کے چلنے کے جیسا تھا۔ او لوگو، تم نے تو کہانیاں بنا دی کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے، اما عائشہ تو حضرت فاطمہ کی دشمن تھی، اما عائشہ تو حضرت علی کی دشمن تھی، نعوذ باللہ، تم نے تو کہانیاں بنا کے رکھی ہیں۔ مگر یہ حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اما عائشہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کے چلنے کا انداز تھا۔ نبی اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، نبی بیمار ہیں، آخری ٹائم اپنی بیٹی کو دیکھا، نبی کی جان میں جان آ گئی، نبی اٹھ کے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا مرحبا بابنتی، میں اپنی بیٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں، میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں اپنے بغل میں بٹھایا، پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی، وہ بات سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی اور بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا جب حضرت فاطمہ وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگی۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا ایسی کون سی بات اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کہی کہ ابھی آپ رونے بھی لگی پھر آپ ہنسنے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے اور میں آپ کا راز آپ کی زندگی میں نہیں کھول سکتا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، بعد میں موقع آیا، اما عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے سوال کیا اے میری بیٹی، میں تیری ماں ہوں اور میرا تیرے اوپر حق ہے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں آج میں آپ کو بتا دوں۔ کہا اما عائشہ نبی اکرم نے میرے کان میں کہا تھا انہو کان جبریل یعارضنی کل عام مرتن، جبریل ہر سال میرے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے، وَإِنِّي أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ آتَانِي، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اے میری بیٹی فاطمہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ، نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں صبر کر، جا کے کوئی کہہ دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے والوں سے کہ یہ حسین کے نانا کی تعلیم ہے جو حسین کی ماں کے کان میں حسین کے نانا نے کہا تھا کہ میرے مرنے پر تجھے کوئی ماتم نہیں کرنا ہے، میری وفات پر تجھے کوئی گریبان نہیں چاک کرنا ہے، کوئی تھپڑ نہیں مارنا ہے، کوئی کالے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ میرے دنیا کے جانے کے بعد تو صبر کرنا اور اللہ سے ڈرتی ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اما ترزینا، اما ترزینا، اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو سارے مومنوں کی، سارے مومن عورتوں کی تو سردار بنے گی، تو سارے جنتی عورتوں کی سردار بنے گی، ساری جنت کی عورتوں کے تو آگے آگے رہے گی، تو ان کی سردار ہوگی، کیا تو اس مقام پر خوش نہیں ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بزاتم منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔
اما عائشہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے جیسی چال ڈھال اور اللہ کے رسول کے جیسی سیرت اور کردار میں نے حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ بالکل رسول کے جیسی چال اور ڈھال اور رسول کے جیسا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر میں نے کسی کے اندر دیکھا تو نبی کی بیٹی فاطمہ کے اندر۔ حضرت حسن اور حسین کا کیا مقام ہے؟ یہ تو دونوں نبی کے دو پھول ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، حسن و حسین چار پانچ سال کی ان کی عمر ہے، سرخ رنگ کے لال رنگ کے کرتے میں ملبوس، دونوں گرتے پڑتے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نانا جان کی نظر پڑتی ہے، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، اپنے خطبے کو بیچ میں سے آپ نے روک دیا اور ممبر سے اتر کر کے آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، ہو لوگو، اللہ نے کتنی سچی بات فرمائی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنی ان اولادوں کو، میں نے اپنے ان بچوں کو، اپنے ان نواسوں کو جب دیکھا تو صبر نہ کر پایا اور اپنا خطبہ روک کر کے ممبر سے اتر کر کے میں نے ان کو گود میں لیا۔ ان کی فضیلت اور یہ مقام ہے میرے بھائیوں، نبی نے ان سے محبت کی اور ان سے محبت کرنے کو حکم دیا۔ مگر اہل بیت کی محبت کا مطلب خبردار یہ نہیں ہے کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے۔ اہل بیت سے محبت کا خبردار یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم صحابہ پر لعن تان۔ آئیے تقریر کا آخری ٹکڑا بیان کر کے بات ختم کروں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تعلقات کیسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ ہونے کے بعد ان کے پاس نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی وراثت میں بیٹی ہونے کے ناطے میرا حق ہے، میں اپنا حق لینے کے لیے آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے فاطمہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ہم نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جو مال اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے اس مال میں سے آل محمد کھا سکتے ہیں جیسے نبی کے دور میں کھایا کرتے تھے۔ واللہ لا اغیر شیئا، لیکن میں اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے نبی کی زندگی میں وہ سارا مال استعمال ہوتا تھا آج بھی استعمال ہوگا۔ میں وہ آپ کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ، وہ کھڑے ہو کر کے اپنی فضیلت بیان کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے انہوں نے رشتہ داری کا ذکر کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے علی، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی من ان اصل قرابتی۔ اے علی، کیا بات کرتے ہو تم؟ رسول اکرم کی رشتہ داری کی بات کر رہے ہو؟ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے نبی کے رشتہ داروں کی قدر کرتا ہوں۔ میں اپنی رشتہ داری کو بعد میں جوڑتا ہوں، نبی کی رشتہ داری کو پہلے جوڑتا ہوں۔ مجھ سے آپ اس رشتہ داری کی کوئی شکایت مت کیجئے، میں تو نبی کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مانتا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں جن کا اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دھیان رکھا۔ جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آخری ٹائم آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا، جاؤ، نبی کی بیٹی بیمار ہیں، جاؤ ان کی عیادت کرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال کرو۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، ان کو نہلانے میں، ان کو کفنانے میں آگے اگر کوئی تھا تو حضرت اسماء بنت عمیس تھی، حضرت ابو بکر کی بیوی تھی۔ پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس، ان سے شادی کی حضرت علی نے۔ تم کہتے ہو دشمنی تھی، یہاں شادیاں ہو رہی۔ ابو بکر صدیق کی بیوہ سے کس نے شادی کی؟ حضرت علی نے شادی کی، اور ان سے حضرت علی کو ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام یحییٰ۔
اور آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو بڑا بغض ہے اہل تشیع، ان کے نام سے تو بڑی چڑ ہے ان لوگوں کو جو اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے؟ ارے اگر کوئی نفرت ہوتی، کوئی عداوت ہوتی تو حضرت عمر نے شادی کی تھی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی سے۔ کوئی اپنے دشمن کو بیٹی دیتا ہے کیا؟ کوئی دشمن کو داماد بناتا ہے؟ علی نے داماد بنایا حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آتی، اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں کھڑا ہوا تھا، میرے پیچھے کوئی انسان آیا، اس نے میرے کندھے پر اپنی کہنیوں کو رکھا اور اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر کے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اے عمر، اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ اکثر سنا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا اور عمر نے یہ کیا، میں وہاں گیا، ابو بکر وہاں گئے اور عمر وہاں گئے۔ میں نے اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے اے عمر آپ کا بھی نام سنا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے پلٹ کر کے دیکھا تو کہا میرے پیچھے علی بن ابی طالب، تم نے کس سے گڑے ہیں، تم نے دشمنیوں اور نفرت کی داستانیں بنائی ہیں، ورنہ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں۔ کوئی دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ علی کے 3 بیٹوں کا نام، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان، اور کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے واقعات سنانے والوں سے جا کے پوچھو، ان کو سانپ سونگ جاتا ہے جب شہدائے کربلا کی لسٹ ان سے پوچھو۔ کربلا میں شہید ہونے والوں میں علی کے یہ 3 بیٹے بھی شامل تھے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان تھا۔ یہی نہیں، کربلا میں حضرت حسن کے بھی 3 بیٹے شہید ہوئے، ان کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ اور یہی نہیں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا ایک بیٹا عمر بھی شہید ہوا تھا۔ یہ نام آپ کو کوئی کالی پگڑی والا اور کوئی کالے کپڑے والا بیان نہیں۔ میرے بھائیوں، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بڑے بہترین تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ اما عائشہ جو اہل بیت کے سردار اور اہل بیت کے سربراہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں، آج اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت عائشہ کا نام ادب سے نہیں لیتے، حضرت عائشہ کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کوئی جا کے ان سے پوچھے تم کتنے بڑے نوٹنکی باز ہو، تم کتنے بڑے ڈھونگی ہو، تم کتنے بڑے ڈرامے باز ہو کہ تم جس کے اہل بیت کی محبت کا یہ ڈھونگ رچا رہے ہو۔ وہ نبی جس بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، آج اس بیوی کا نام تم بدتمیزی کے ساتھ لے رہے ہو۔ اور حضرت عائشہ کا قصور کیا تھا میرے بھائی؟ ابھی آپ نے سنا کہ اہل بیت کی فضیلت میں زیادہ تر روایتیں حضرت عائشہ نے روایت کی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل بیت میں ایک بہت مشہور نام ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین تھے، ان کے بیٹے تھے محمد الباقر، ان کے بیٹے تھے امام جعفر الصادق۔ یہ نبی کے اہل بیت میں سے، اسی خاندان میں سے، اسی نسل میں سے۔ اور ہمارے اہل تشیع کے یہاں جو 12 امام، انہوں نے 12 امام کا جو عقیدہ گڑھا ہے، جو کانسیپٹ ہے ان کے یہاں، ان کے 12 اماموں میں امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق کے نانا کون تھے؟ محمد بن ابی بکر، اور محمد ابن ابی بکر اور حضرت عائشہ بھائی بہن تھے۔ حضرت عائشہ امام جعفر صادق کے نانا کی بہن ہیں۔ کتنا قریب کا رشتہ ہے میرے بھائیوں، اور ایسے رشتوں کے ہونے کے باوجود آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج حضرت عائشہ کی بے حرمتی۔ حضرت عائشہ وہ ہیں، ان کے شاگردوں میں، ان کے اسٹوڈنٹس میں ایک بہت مشہور نام ہے عروہ ابن زبیر، جو ان کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی۔ عروہ ابن زبیر یہ اما عائشہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور امام جعفر صادق کے ٹیچر ہیں۔ امام جعفر صادق نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں ایک نمایاں نام، ایک اہم نام حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں بھی ہوئی میرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے سے۔
عمر فاروق کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی، عثمان غنی کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی، حضرت معاویہ اور اس کے بعد بنو امیہ کی رشتہ داریاں اس گھرانے میں ہوئی۔ تو یہ جو قصے کہانیاں گڑھ کر کے یہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت عثمان اہل بیت کے دشمن تھے، یہ ساری کہانیاں اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اس مہینے کو ناپاک کیا جائے، صحابہ پر بھونکا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھو، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے، سورج پر تھوکنے سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، صحابہ پر بھونکنے سے، صحابہ کو برا بھلا کہنے سے یا اہل بیت کی کوئی شان اگر گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا، صحابہ کی کوئی شان گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اے اما عائشہ، کچھ لوگ ہیں یتناولون اصحاب رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ اما عائشہ نے فرمایا وما تعجبون من ذلک، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں آشچریہ کی کیا بات ہے، حیرت کی کیا بات ہے؟ کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انقطع عنہم العمل فاحب اللہ الا ينقطع عنہم الاجر۔ ارے یہ نبی کے صحابہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کا عمل تو چلا گیا، ابھی عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے، ان کو اجر ملتا رہے، ان کے درجے بلند ہوتے رہے۔ لوگ گالیاں دیتے رہیں گے، لوگ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے رہیں گے، ان پر لعن طعن کرتے رہیں گے، اللہ ان کے درجات کو اور بڑھاتا رہے گا۔ اور اللہ جب تک اس روئے زمین پر قرآن موجود ہے اور جب تک دنیا میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت دونوں کی شان باقی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم وہ ان میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں چاہتے، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے رشتہ یہی رشتہ ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور جو رسول کو چاہے گا وہ رسول کے چہیتوں کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ حسنین کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ رسول کی تمام بیویوں سے محبت کرے گا، تمام اہل بیت سے محبت کرے گا، تمام صحابہ سے محبت کرے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اسی عقیدے پر تو ہم سب کو قائم رکھ، ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے بارے میں اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی شبہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کسی قسم کا غلط خیال ہو، اللہ تعالیٰ اس خیال کو نکال کر کے اہل بیت سے صحیح محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو اہل بیت کی محبت کے نام پر جن کو گمراہ کیا گیا ہے اور جو صحابہ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں یا صحابہ کے بارے میں بدگمان ہیں یا ان کے دل میں کسی طریقے کا شک اور شبہ ہے، اللہ ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کو صحیح منہج پہ لا دے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں کسی بھی طریقے کا تعاون کرنے والے اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔